صاحب کا جو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں جو ان کا جو ایک آپ نے کلپ بھی چلایا ہے، اس کی تو ذاتی وجہ جو ہے وہ مجھے پتہ ہے، ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب نے جب اسد عمر صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، واشنگٹن میں تھے، تو جنرل باجوہ صاحب نے ہمارے سامنے پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک پورا کیس پیش کیا اسد عمر کے خلاف کہ اس آدمی سے وزارت خزانہ نہیں چل رہی، یہ اکانومی کو نہیں چلا سکتا، اور اس کی جگہ پہ حفیظ شیخ یا شوکت ترین میں سے کوئی ایک آدمی ہونا چاہیے، اور ودن 24 آورز اسد عمر صاحب جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے تھے۔ اور یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اسد عمر کے، ان مذاکرات کا براہ راست تعلق تھا سی پیک کے پروجیکٹ کے ساتھ، کیونکہ اس وقت جو آئی ایم ایف ہے وہ یہ پاکستان کی حکومت سے کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں جو سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیل کا ہمیں نہیں پتہ، ہمیں ڈیٹیل بتائیں کہ چائنا جو ہے وہ کہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور اتنے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں کہ 50-60 ارب ڈالر پاکستان میں انویسٹ ہوں گے، تو وہ آپ کا جو اکانومی کے جو فگرز ہیں اس میں وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اسد عمر صاحب تھوڑا ریزسٹ کر رہے تھے، تو شاید یہ وہ ون آف دا ریزنس تھی جس کی وجہ سے اسد عمر صاحب کو ہٹوایا گیا۔ اور تیسری سب کامران صاحب جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، وہ بہت سے معاملات پہ اکثر صحافیوں کو بلا کے بڑی لمبی ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، سیاسی معاملات پہ بھی اور اکانومی کے معاملات پر بھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 5-6 صحافیوں کے سامنے، میں بھی ان میں موجود تھا، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو لاہور میں اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ ہے، اس میں شہباز شریف صاحب نے بطور چیف منسٹر پنجاب ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے کرپشن کیا ہے اور 45% کمیشن کھایا ہے۔ اس پر میں نے ان کو کنفرنٹ کیا، میں نے کہا جی کہ جنرل صاحب کہ اگر شہباز شریف 45% کمیشن کھا گیا اس چائنیز کمپنی سے، تو باقی 55% کے ساتھ تو پروجیکٹ نہیں بن سکتا۔ تو میں نے کہا اس کی آپ کو ڈیٹیل بتانی چاہیے، ڈاکومنٹری ایویڈنس بتانی چاہیے۔